اور آج کل ہمارے معاشرے کا ماحول دیکھا جائے، ہمارے یہاں جتنے بھی غریب ہیں ان پر ہم پیسہ خرچ کرنے کی بجائے دنیا میں پیسہ لگاتے ہیں، عیش و آرام پر پیسہ لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اے لوگو، آج تمہیں مال ملا ہے تو اس مال کو صحیح جگہ استعمال کرو۔ تمہارے یہاں کے جتنے مدرسے ہیں، اگر اس میں کوئی ضرورت کے لائق طالب علم ملے تو تم اس سے فائدہ حاصل دے سکتے ہو، فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ لیکن ہمارے پاس مال جو ہے وہ دین اسلام پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم عیاشیوں میں پیسہ لگا سکتے ہیں، ہم جوا میں پیسہ لگا سکتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن ہم دین اسلام پر خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت علی ابن ابی طالب بیان فرماتے ہیں کہ میں اور ہمارے کچھ ساتھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت مصعب کو دیکھا، آپ کی قناعت کو دیکھا کہ آپ ایک چادر لپیٹے ہوئے آ رہے ہیں اور اس پر بھی پیوند لگے ہوئے ہیں، جوڑ لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خادم کو دیکھا کہ ایک چادر اوڑے ہوئے آ رہے ہیں اور اس پر بھی پیوند لگے ہوئے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ اکبر۔ آپ رونے لگتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب کو دیکھ کر اس لیے رونے لگے تھے کیونکہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مالدار تھے، آپ کے پاس بہت سارے اونٹ، بہت سارا مال ہوا کرتا تھا، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جب آپ کے غلام بن گئے، تب آپ نے اپنا سارا کا سارا مال دین اسلام پر خرچ کر دیا، سبحان اللہ۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال دین اسلام پر خرچ کر دیا اور اپنی جان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا اور کہہ رہے تھے، اے میرے آقا، آج سے میں آپ کا غلام ہوں، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مصعب کو دیکھا کہ اتنا بڑا مالدار اور آج ایسی حالت کہ ایک آپ کے تن پر ایک چادر پڑی ہے اور وہ بھی پیوند لگے ہوئے، اللہ اکبر۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اے مجھ پر جان کو لٹانے والے میرے پیارے صحابہ، اے میرے صحابہ، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا وقت پائے کہ جب وہ اپنی صبح کرے تو دوسرے جوڑے پر کرے، جب وہ اپنی شام کرے تو وہ دوسرے جوڑے پر کرے، اللہ اکبر، یعنی اس کے پاس بہت سارے کپڑے ہوں، بے شمار مال ہو۔ اے میرے صحابہ، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا وقت پائے کہ اس کے پاس بے شمار مال ہو تو تم کیسا سوچتے ہو، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے آقا، وہ تو بہت بڑا خوش نصیب ہے، اللہ کی اس پر بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، یہ جو تمہاری آج حالت ہے یہ اس سے بہتر ہے جس انسان کے بارے میں میں نے ذکر کیا، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، فقیری مالداری سے بہتر ہے۔ آپ نے حضرت مصعب کو نہ دیکھا، حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاس بہت مال ہے، بے شمار دولت ہے، اور وہ جب آقا کے غلام بنے تو آپ نے اپنی ساری دولت کو دین اسلام پر خرچ کر دیا، آقا کی ذات پر خرچ کر دیا، اللہ اکبر۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کا ماحول دیکھا جائے، ہمارے یہاں جتنے بھی غریب ہیں ان پر ہم پیسہ خرچ کرنے کی بجائے دنیا میں پیسہ لگاتے ہیں، عیش و آرام پر پیسہ لگاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اے لوگو، آج تمہیں مال ملا ہے تو اس مال کو صحیح جگہ استعمال کرو۔ تمہارے یہاں کے جتنے مدرسے ہیں، اگر اس میں کوئی ضرورت کے لائق طالب علم ملے تو تم اس سے فائدہ حاصل دے سکتے ہو، فائدہ پہنچا سکتے ہو، لیکن ہمارے پاس مال جو ہے وہ دین اسلام پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم عیاشیوں میں پیسہ لگا سکتے ہیں، ہم جوا میں پیسہ لگا سکتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن ہم دین اسلام پر خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔